سورہ فاتحہ پڑھیں رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین 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 آمین۔ نبی پاک رحمت عالم جانے جانا سید الاولین والآخرین کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء علیہ السلام اور ازواج مطہرات اہل بیت اطہار اصحاب مصطفیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، غوث الثقلین محبوب سبحان شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا سلطان المشائخ نظام الحق والدین والملہ محبوب الہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلاسل ارباء کے بزرگان دین، ہمارے آباء و اجداد کی ارواح تک خود ہمارے صدور و نامہ اعمال میں سب مسانی کا نور داخل فرمائیں، اور بھائی نعیم رضا کے والد کی بخشش اور مغفرت اور قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ اور ترفع درجات اور تقدیر ذنوب کی نعمت عطا فرمائیں، اور جتنے احباب جہاں موجود ہم سب کے آباء و اجداد کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیں، ہم جو کچھ سنے سنائے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس سے پوری مجمع کو حضور قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت عارف باللہ صوفی بصفا عاشق مصطفیٰ مشتاق ولائے مرتضیٰ تصویر بابا زہد الانبیاء فرید الدین گنجی شکر مسعود علیہ رحمت الرحمن، حضور سیدی و مولائی مشفق و مہربان ندیم قدیم حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر احمد جمال صاحب فریدی چشتی نظامی دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ کے برکت سے ہم سب کی دعا کو قبول اور منظور فرمائیں، اور ہمیں ان کی محبت اور ان کی اتباع اور ان سے عشق اور ان سے شوق اور ان کی تحبب و تحرس کی توفیق عطا فرمائیں، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بابا جی نو چپ کراؤ، بابا جی نو آگو تو بڑا خیال رکھا جائے گا، رکھا جائے گا، رکھا جائے گا، خیال رکھا جائے گا، آنکھوں خیال رکھا جائے گا، نہیں پیار سے بولیں، کوئی نہیں بابا جی آپ کو خیال رکھا جائے گا، ان کے کان میں کوئی یہ کہہ دے کہ آپ کا خیال رکھا جائے گا، آپ کا خیال رکھا جائے گا، ہاں انشاءاللہ آپ کی خدمت کی جائے گی، بابا جی آپ کی خدمت کی جائے گی، گھبرائیں نہیں، بس وہ تھوڑی جی کیسٹ بند کر دیو، خدمت کی تھی جیسے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے جس نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے محبوب کا ذکر سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ تعریفیں ساری اللہ پاک کے لیے اور درود سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ وحدہ جل جلالہ ومن والہ وعظم شانہ کے سوا کوئی رب نہیں اور کوئی خالق نہیں۔ بس جی رکھ دے پنکھا اور کسی قسم کی کوئی خلل نہ ہو، بس آپ بیٹھ جائیں، تشریف رکھ دیں، اگر تھوڑی سی بھی ڈسٹربنگ ہوگی تو جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ 6 گھنٹے اگر ہم مائک سیدھے کرنے میں گزار دیں، پنکھے ٹھیک کرنے میں گزار دیں تو ہمیں یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا، گھر پہ پنکھے کے نیچے سو جانا چاہیے تھا، اور اگر ہم یہاں پر جمع ہو گئے ہیں تو کچھ 2 کام کی باتیں میں بھی سنا لوں، 2 آپ کی سن لیں، کوئی حضور پاک کی ہم پر نظر ہو جائے اور اللہ کے پیارے بندوں کی ہم پر توجہ ہو جائے، بیڑا ہمارا پار ہو جائے، یہی مقصد ہے نا، آتوں پورا کریے پھر رل کے سارے۔ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہمارا الہ ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا فالق ہے، اور بلا شک و شبہ پوری کائنات اس کی تسبیح میں مصروف ہے۔ ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ماوا، ہمارے ملجا، آپ کی محبت کے بغیر خدا کی محبت کا تصور ہی محال ہے۔ اللہ پاک نے اپنی ذات کی طرف کھینچنے کے لیے حضور علیہ السلام کی ذات کو بلایا، بھیجا، اور اپنی ذات کو چھپایا اور محبوب کی ذات کو سامنے لایا۔ ایک گل شروع ہو گئی ہے عربی وچ لمحہ خطبہ شطبہ وہ میں ساری تو گریز کیتی ہے۔ اللہ پاک نہ پس پردہ ہے اور محبوب پردے کے سامنے ہے، پیش پردہ محبوب ہے، پس پردہ رب ہے۔ یہ سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے، پس پردہ رب ہے اور پیش پردہ مصطفیٰ ہے، پس پردہ خدا ہے اور پیش پردہ مصطفیٰ ہے، جو دکھتا ہے وہ ہے مصطفیٰ، جو دکھتا ہے وہ ہے
مصطفیٰ، اور جو نہیں دکھتا وہ ہے خدا۔ سمجھ میں آئی؟ خدا تک پہنچنے کے لیے دروازہ مصطفیٰ ہے، اللہ کی محبت کے لیے محبت مصطفیٰ ہے، اللہ پاک کے قرب کے لیے قرب مصطفیٰ ہے، اللہ پاک کی نسبت کے لیے نسبت مصطفیٰ ہے، اللہ کی بات سننے کے لیے ایک زبان کی ضرورت ہے، وہ زبان ہے جس منہ میں اس منہ والے کا نام مصطفیٰ ہے۔ اللہ پاک کی بات تب سنائی دے گی جب حضور بولیں گے، جب حضور بولیں گے۔ اللہ کا حکم تب پہنچے گا جب حضور بولیں گے۔ اللہ تب کسی حرام سے منع کرے گا جب حضور منع کریں گے۔ اللہ تب کسی نیکی کا امر فرماتا ہے جب حضور فرماتے ہیں۔ یہ مرکزی پہلے بات سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ حضور کی محبت ایک ایسی نعمت ہے، اگر یہ نصیب نہ ہو تو پھر نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ گاؤں والے لوگوں کے لیے ذرا زیادہ ضروری ہے بات سمجھنا۔ حضور کی محبت اگر نہ ہو تو نماز اور روزے کا فائدہ اے جڑیاں پگڑیاں ساریاں بن رکھی ہیں تو میں بھی بن رکھی ہے، ایدہ بھی فائدہ اچھا بولو۔ تو جیڑی داڑھی شریف تساں رکھی ہوئی ہے تو میں رکھی ہوئی ہے، ایدہ بھی پھر فائدہ نہیں ہے۔ لباس تب نفع مند ہے جب حضور کی محبت ہو، اور عبادات تب نفع مند ہے جب حضور کی محبت ہو۔ حضور کی ہم نے محبت کرنی ہے، عبادت نہیں۔ عبادت اللہ ہی کی ہے۔ عبادت کس کی ہے؟ مل کر بولو۔ عبادت اللہ کی ہے، حضور کی نہیں۔ حضور کی تعظیم ہے۔ حضور کی کیا ہے؟ تعظیم ہے۔ مل کر بولو۔ مشکل بات ہے مگر میں سمجھا لوں گا آپ کو۔ حضور کی تعظیم ہے، اللہ کی تعظیم نہیں۔ اللہ پاک کی تعظیم وہی ہے جو حضور کی تعظیم ہے۔ اللہ کی ہے عبادت۔ ابھی جو نماز پڑھتے ہو کس کے لیے پڑھتے ہو؟ رل کے بولو۔ اور جو روزہ رکھا ہے ابھی پچھلے دنوں میں کس کے لیے رکھا ہے؟ اور جو کعبہ شریف کے گرد پھیرے مارو گے کس کے لیے مارو گے؟ اور جو زکاتیں دیتے ہو کس کے لیے دیتے ہو؟ یہ فرائض ہے نا۔ زکات کیا ہے؟ اور حج کیا ہے؟ اور زکات کیا ہے؟ اور روزہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے نا۔ یہ کس کے فرائض ہیں؟ اللہ کے۔ اور تعظیم انگوٹھے چومنا حضور کے نام پر، یہ کس کی تعظیم ہے؟ یہ اللہ کی نہیں، سرکار کی تعظیم ہے۔ محمد نام ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا۔ تو آنکھیں چومنا، انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھنا، یہ تعظیم ہے۔ تعظیم کس کی ہے؟ مصطفیٰ کی۔ درود کس پر پڑھنا ہے؟ ہاتھ باندھ کر نعتیں کس کی پڑھنی ہے؟ صلی اللہ کے گیت جو گائے جاتے ہیں تو پیش نظر کس کی ذات ہوتی ہے؟ تو ایک ہے تعظیم ادب اور ایک ہے عبادت۔ سمجھ آئی جے؟ ایک دن میں 6 گھنٹے تقریر کرانا تو ایک گل تسی سمجھ جاؤ تو 6 گھنٹے دی تقریر دا کوئی فائدہ نہیں، اس گل دا فائدہ ہے۔ سمجھ آئی یہ گل دی کہ کوئی نہیں آئی؟ ویسے ہی آپ پر دبکے مارنے کے لیے بڑی بڑی لمبی حدیثیں عربی میں پڑھوں، اور یہ گاؤں گوٹوں میں لمبی پڑھنے بھی نہیں چاہیے، عقل مند کا بچہ کوئی ہو تو سیدھی سیدھی بات سمجھانی چاہیے۔ تو جٹ بوٹ جنے ہو، گل سمجھو، گل ایسی سمجھو کہ تمہاری روح نکل جائے مگر عشق رسول نہ نکلے۔ بات ایسی سمجھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، فیض رضا، فیض رضا۔ اس ساتھ ساتھ بابا جی کو دئی بھی جاؤ، نوٹ ادھر آمدے جاؤ ادھر دئی جاؤ بابا جی نو، تاکہ دل سکون ضرور ہونا تھا۔ آمدن شروع ہو گئی ہے، آؤ دیو بابا جی نو نال نال پیش کری جاؤ، نال نال دئی جاؤ۔ میں نو تو ادھر دئی جاؤ، ادھر ہو گیا ادھر دئی جاؤ۔ اچھا سمجھ ہے، اے نہیں کہ ادھر دینا شروع کیا ادھر بند کر دو، سٹی جاؤ۔ ادھر آمدہ جیسی ادھر جامدہ جیسی۔ تو بابا جی بھی خوش رہو گے تو تسلی نال گل سن سکو گے۔ اچھا جی سمجھ آئیے، ایک ہے تعظیم، ایک عبادت ہے۔
رولا ہی یہ ہے سارا پئی میں تو وہ گل سمجھان آیا اس پنڈ والے سنگیو تے پراوو تے بیلیو اے جڑا مسئلہ ہے نا اے مسئلہ انتہائی عام ہے تساں سارے اتنے سادے ہو کہ تواڈے سامنے کوئی بھی آن کے نماز دی گل کرے گا تساں کہو گے بندہ بڑا چنگا ہے آکھو گے کہ نہیں اے نماز دی گل پہ کردا ہے اے مولویاں دے اپنے جھگڑے نے انہاں جناب اونجی تو نے بنائی ہوئی ہے جناب آپس میں جھگڑاندے رہندے ہیں او دیکھو فلانا بڑی نماز کی بات کر رہا ہے روزے کی بات کر رہا ہے کہہ رہا ہے بڑوں کا ادب کرو چھوٹوں سے محبت کرو اور کہہ رہا ہے کہ پڑوسیوں کا خیال رکھو اور کہہ رہا ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور کہہ رہا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو اور کہہ رہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو اور کہہ رہا ہے کہ کسی کو گالی نہ دو لہذا یہ بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے وہ خدا کے بندو اگر کوئی بیوی کے حق بھی پورا کرے اور ماں باپ کے سامنے اونچا نہ بولے اور پڑوسیوں کا خیال بھی رکھے اور بڑوں کا احترام بھی کرے چھوٹوں سے محبت بھی کرے اور اس کے دل میں رسول کی محبت نہ ہو تو مجھے یہ سمجھا دو کہ بندہ حق پہ ہے اچھا بولو اور اگر روح زمین کا کوئی گناہگار ہی کیوں نہ ہو اس کے کلیجے میں مصطفیٰ پیارے کی محبت ہو تو جدھر مصطفیٰ پیارے ہوں گے ادھر وہ غلام کیا اے گل سمجھ آئیے کہ نہیں اے بڑی اوکھی ہے سمجھ آمنی سمجھ میں بات آ رہی ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے بھائی جی عبادت کرو جی عبادت کرو حضور کا تو مطلب ہی ہے حضور کا معنی حضور کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ بس عبادت کریں نمازیں پڑھیں روزے رکھیں ذکر کریں حج کریں اور بھائی حضور کے آنے کا تو یہ مقصد تھا لیکن مجھے بتاؤ اللہ کے کلام کا مقصد کیا ہے اے رب کے کلام حضور کا تو مقصد چلو ہو گیا یہ کہ نماز پڑھو یہ حضور نے فرمایا ہے فرمایا نہیں فرمایا تو ہوں یہ بھی تو مقصد سمجھو اللہ نے کیا فرمایا کبھی یہ بھی سوچا ہے اللہ نے کیا فرمایا ہے حضور نے فرمایا نماز پڑھو اللہ نے فرمایا میں تو اڑیاں نمازاں قبول کرنی ہی نہیں جے کدے میرے معبود اونچے بولے ہو ایک ہے تعظیم ایک ہے عبادت ایک ہے تعظیم وہ ہے حضور کی قبلہ اور ایک ہے عبادت وہ ہے اللہ کی اللہ فرماندا ہے تواڈیاں عبادتاں تواڈے منہ تے ماریاں جان گیاں اگر میرے محبوب کی تعظیم نہیں ہو تو اصل بات پھر کیا ہے تعظیم مل کر بولو تعظیم عشق محبت اور اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی اگر اچھے اعمال جنت میں جانے کا سبب ہے اور مغفرت کا سبب ہے تو یہ علماء بھائی ذرا میرے توجہ کرو میں ایک حدیث شریف اردو میں ہی پڑھنے لگا ہوں انگریزی یا فارسی یا عربی میں نہیں ترجمہ تسی سن لینا تو توجہ کر لینا حضور علیہ السلام نے کے سامنے ارشاد عرض کی گئی یا رسول اللہ حاتم تائی جو ہے یہ جنتی ہے کون جی یعنی یہ جنتی ہے تو انہیں پتہ ہے حاتم تائی کسی نے زیادتی کی تھی زندگی نہیں کی تھی کسی نے زیادتی اتنا ملنسار تھا وہ اتنا ملنسار تھا جس کی کوئی انتہا نہیں اس کی سخاوت کا عالم کیا تھا سنو اس کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ اس کے پاس ایک گھوڑا تھا ایک گھوڑا وہ گھوڑا اتنا کمال درجے کی محبت کرتا تھا وہ اس گھوڑے سے کہ اس کی جان سے زیادہ یعنی مشہور تھا کہ وہ اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا اس کی سخاوت کا شورا بھی بہت زیادہ تھا سخاوت کا رکھ لیں تھوڑا جا اور رکھ لیں صحیح تو اس کی یہ کمال تھا کہ ایک بادشاہ نے کہا کہ میں اس کو آزماؤں گا کہ یہ کتنا سخی آزماؤں گا کہ یہ کتنا سخی اس نے کیا کیا جی اپنے وزیر کو بھیجا بھائی جا اور جا کرنا حاتم تائی سے اس کے پاس رہے اور اس کو کہا کہ وہ گھوڑا دے وہ گھوڑا دے گا نہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ اس کی جو سخاوت کا شورا ہے یہ 2 نمبر ہے اس نے گھوڑا تو دیا نہیں اچھا اب اس بادشاہ نے وزیر کو بھیجا اور وزیر 5 7 11 بندے لے کر رات کو اس کے پاس پہنچا اور جب وہاں پر پہنچا وہ تو اس نے نہیں بتلایا کہ میں وزیر ہوں بیس بدلایا ہوا تھا نہیں بتلایا میں وزیر ہوں رات کو اس نے کہا ہم مہمان ہیں مسافر ہیں رک گئے اس نے کہا بسم اللہ رکا ہوا وزیر اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور اس نے رات کو ان کباب وباب پیش کیے اور کھانے عمدہ پیش کیے
اور بنے ہوئے گوشت روسٹ پیش کیا. اور سویرے جب وزیر برا رات کو حیران ہوا کہ یہ تو بڑا سخی ہے، واقعتاً جو سنا تھا ایسے ہی پایا. تو سویرے اس نے کہا، جب حاتم نے کہا کہ اور کوئی حکم ہو تو مجھے بتاؤ، تو اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں تجھے سچ بتلاتا ہوں، میں ہوں وزیر، مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے، بس بارک اللہ. بس آپ توجہ سے سنتے رہیں، یہ ہوتا رہے گا کام اس میں ڈسٹربنگ ہو. کہا کہ میں وزیر ہوں، تو مجھے بادشاہ نے کہا تھا کہ اس سے گھوڑا لے کر آنا. تو حاتم طائی نے ایسے ماتھے پر ہاتھ رکھا، اس نے بولا اوہ، اگر تم نے یہ بات رات کو بتائی ہوتی تو گھوڑا تجھے میں دے دیتا. وہ گھوڑا تو رات کو میرے پاس کچھ اور تھا نہیں، تو جب تم لوگ آئے ہو تو میں نے اسی کو کاٹ کے اسی کا گوشت تمہیں پیش کر دیا. اتنا سخی تھا کہ جس جان سے زیادہ جس گھوڑے کو وہ محبت کرتا تھا، وہ اس نے کاٹ کر انجان لوگوں کو کھلا دیا. جاننے والوں کی خدمتیں ساری دنیا کرتی ہے. کوئی سمجھ آئیے؟ میں آیا ہوں، حضرت صاحب مجھے لے کر گئے اپنے جی ادھر آن کے تسی رکھ دیو، قدم کر دیو، اگے لے کر ایک دودھ کپ پی لو. عام بندے نو لے کے جان پھر گل لینا جسے آپ جانتے بھی نہیں ہو. یہ تو اسلام کا کمال ہے کہ اسلام نے یہ حکم دیا کہ سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ تجھ پر لازم ہے میرے غلام، اگر تو مجھ محمد کو اپنا آقا سمجھتا ہے تو تو اسے بھی سلام کر جسے تو جانتا ہے، اسے بھی سلام کر جسے تو نہیں جانتا. یہ تو اسلام کا کمال ہے. اچھا، اب وہ یہ بات اس میں بھی موجود تھی کہ اس نے بغیر جاننے والوں کو ایک گھوڑا ذبح کر کے کھلا دیا، اور اس نے کہا اگر رات کو تم مجھے بتلا دیتے تو میں وہ گھوڑا تمہیں ضرور دے دیتا. یہ ہے اس کی سخاوت کی ایک مثال ادنا. اتنا نیک بندہ، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ کہا گیا کیا وہ جنتی ہے، پہلا مسئلہ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ کون جنتی ہے اور کون نہیں، یہ مصطفیٰ کو خبر ہے. کوئی گل سمجھ بھی آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ یعنی صحابہ کا یہ پوچھنا کہ کون جنتی ہے، یہ صحابی اور وہابی میں فرق ہے. اے دماغ میں رکھے ہے، یہ صحابی اور وہابی میں فرق ہے. وہابی کہتا ہے میرے جیسے ہیں، اور صحابی کہتا ہے خدا کی خدائی میں جتنا علم ان کے پاس ہے کسی کے پاس ہے. یہ ہے فرق بنیادی صحابی وابی میں. اب دیکھو میرا باپ کون ہے، یہ بخاری شریف کے حدیث ہے، مسلم شریف کے حدیث ہے، ترمذی شریف کے حدیث ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، باقی ساری کتب میں موجود ہے، چھوٹی چھوٹی جو کتابیں ہیں ان سب میں موجود ہے. میں نے بڑی بڑی کتابوں کا نام لے لیا ہے. حضور نے فرمایا اور پوچھو میرے کو کیڑی گل پوچھنی ہے پوچھو. اور یہاں آج نماز روزے کی بات نہیں ہو رہی تھی، نماز روزے تو پہلے سے کہا دیتے، فرمایا پوچھو. اور آئے بھی بڑے جلال میں حضور. زور کی نماز پڑھی، زور کی نماز کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو گئے ممبر پر. آپ نے فرمایا کون ہے ہوئے، سوال کرو مجھ سے. کچھ بندے چر چر کر دیں، گلا کر دیں، میرے علم کے بارے میں تانا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جنگل میں فلانی جگہ پر فلانے کی اونٹنی چڑھ رہی ہے، یہ تو جانتا ہے اور ہمیں نہیں جانتا. تو ابھی پوچھو مجھ سے، قیامت تک جو پوچھو گے میں بتاتا چلا جاؤں. اے حضور نے فرمایا، موج میں آ کر فرمایا. تو ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ فلاں ہے. اے پنڈ دے بندے ہو، تھا سیدھے سادے بندے ہو، ایس نکڑ تو لے کے اس نکڑ تک، پہلی تو لے کے او پچھلی سب تک سیدھی تے سادی گل میں نے سمجھا دیو. فلانا کہدا پتر ہے، ماں تو سوا کوئی اور جان دے؟ اچھا بولو، اچھا بولو بھئی. فلانا فلانے کا بچہ ہے، یہ تو باپ کو بھی پوری شورٹی نہیں ہے. مسجد میں بیٹھا ہوں، بڑے ہوش سے بات کر رہا ہوں، اندازے سے کہ باپ کہتا ہے ایسا ناک بھی میری طرح ہے، میرا ہی ہے. ولید بن مغیرہ کو اللہ نے فرمایا تھا نا وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيٍ. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس نے حضور کو صرف یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تو پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو حضور چپ ہو گئے. حضور نے اے کریمی حضور دی، حضور چپ ہو گئے. اللہ چپ نہیں رہا. اللہ نے فرمایا محبوبہ ستار میں ہے یا تو؟ حالانکہ حضور نے یہ وحی بھی چھپائی. یقین کریں آپ، جب یہ وحی آئی نا کہ امازم مشائم بے زمین، ایت جھوٹا ہے، ایت غیبت کرنا ہے، ایت بڑا جھگڑالو ہے،
اے ساریاں گلاں نو کر کے اینڈ اللہ نے ٹھوک دیتی گل سونی کر کے اللہ فرمایا یہ تو ہے ہی حرام دا اے قرآن دی آیت ترجمہ میں تانوں میں سنانا پریشان نہ ہونا اللہ پاک نے فرمایا یہ تو خود حرام کا ہے یہ حرام کا ہے یعنی اس کی اصل صحیح نہیں ہے اس کا باپ ہی وہ نہیں ہے جو دنیا جانتی ہے اور یہ میرے محبوب کو پاگل کہہ رہا ہے حضور نے اس آیت کو چھپایا واہ کریم تیری کریمی ہے وہی خدا سرکار پاک بیان نہ کرے پھر دوبارہ فرمایا محبوب ستار میں بڑا ہوں یا تو محبوبہ جدو میں نہیں چھپائیے گل تساں کیوں چھپان دے ہو بیان کر دے ہو دنیا نو پتہ لگ جائے جیڑا میرے محبوب نو پاؤں کے او دی پاؤں دا جواب بھی رب خود دیتا ہے اچھا لیجئے جی میری جان آپ پر قربان وہ جب حضور نے یہ آیتیں پڑھ کے سنائی تو یہ ولید بن مغیرہ دوڑتا ہوا گیا اس نے تلوار نکالی ماں کے یہاں رکھی اس نے بولا وہ جھوٹ نہیں بولتا تک لو منکر ہے ایسی لیکن حضور نو سچا سمجھا ایسے وہابی کو تو او پھر بھی چنگا کہ منکر تھا بھی حرام کا تھا بھی ہے تو دب کے بولو تو پریشان کیوں ہو گئے تھا بھی کیا ایس گل نو کرنے جڑا چاہے وہ بھی حرام کا کوئی سمجھ آئیے جڑا ہے گل کرنے وچ تھوڑا جا بھی پریشان ہوئے وہ بھی حرام کا کیوں کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور حلالی کبھی قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے ہچکچایا نہیں اے بھی باوے نو دیو بابا کدھر گیا نال نال پیچی جاؤ اچھا جی توجہ میرے بھائیوں میرے دوستوں توجہ اچھا اب یہ بتائیے یہ صحابہ کا طریقہ کار ہے اور میں حضور کی محبت پر تقریر کر رہا ہوں کہ حضور کی محبت کیا ہے اچھا میرے بھائیوں میرے کلیجے کے ٹکڑوں ذرا تھوڑا جا دور ہی ہاتھ کر کے چھنڈے تاکہ کوئی اکھ وچ نہ لگے لوٹ وغیرہ یا اس طرح حضور غریب نواز کے اچھا توجہ جی اب اس نے یہاں پر رکھا تلوار رکھی تلوار رکھ کے اس نے کہا جو وہ کہتے ہیں نا سب سچ کہتے ہیں حضور جو فرماتے ہیں وہ اور سچ کے سوا کچھ نہیں فرماتے انہوں نے جو 9 باتیں گنوائی ہیں وہ مجھ میں موجود ہیں لیکن یہ جو 10ویں بات ہے بھئی تو حرام کا ہے یہ جڑی گل ہے یہ روئے زمین تینوں پتا ہے ماں کے یہاں تلوار رکھی نے ولید بن مغیرہ نے تو یہاں پر تلوار رکھ کے کہا بھئی اب تو ہی بتا میں کس کا ہوں بتا اس نے کہا کبھی بیٹے نے بھی ایسے تلوار رکھی اس نے کہا وہ جھوٹ نہیں بولتے وہ جھوٹ تو لہذا سچ بتا کہ میں واقعتاً حرام کا ہوں تو ماں نے کہا اگر حلال کا ہوتا تو تلوار رکھتا کوئی سمجھ بھی آئی ہے یا اگلی بھی گئی ہے رسول سے وہی ٹکرائے گا جس کی اصل میں حلال ہو اچھا اس نے کہا حلال کا تو نہیں ہے اس کے پھر گل پوری سنا واقعہ پھر پورا سناؤ مجھے اس نے کہا واقعہ یہ ہے کہ تیرا باپ نامرد تھا وہ کہیں چلا گیا میں بڑے ادبی لفظوں میں یہ بات واقعہ پیش کروں گا بہت چھوٹی عمر کے بچے بھی بیٹھے ہوئے میں بڑے ادبی لفظوں میں بات کروں گا کہا باپ نامرد تھا وہ چلا گیا اور ہمارا چروایا تھا بکریاں چرانے والا اس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی اور اس کے حمل سے تو تولد ہوا لہذا تو اس کا نہیں ہے جس کا دنیا تجھے سمجھتی ہے تو اس بکریاں چرانے والے کا ہے حیران ہوں میں اور آپ بھی حیران ہوئے کہ روئے زمین پر جس علم کی جاننے والی صرف ایک ماں ہی ہے صرف ایک ماں ہے حضور نے اٹھ کر اعلان یہ نہیں اب یہاں پر بھی بابی کی ماں مرے گی اور کہے گا یہ تو وہی آ گئی اور اللہ نے بتلا دیا کہ یہ حرام کا ہے حضور کو تھوڑی پتا ہے حالانکہ مت ماری گئی ہے یہاں پر بندوں کی اور اللہ نے تینوں تو نہیں نہ دسیا بھی تو مصطفیٰ نو ہے نا لیکن چلو اس سے اگلی بات کرتے ہیں وہاں تو وہی آئی تھی لیکن جب جلال میں مصطفیٰ آئے اٹھ کے کھڑے ہو کر فرمانے لگے
فرمایا کون ہے جو مجھ سے پوچھنا چاہے پوچھ لے. ایک ساتھی اٹھ کے کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا من نبی, میرا باپ کون ہے؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا میں ان جبریل نو پوچھ لوا, جبریل میں نے آ کے دسے پھر میں تینوں دس داواں. فرمایا نہیں, ابو کا عبداللہ, تیرا باپ عبداللہ ہے. دوسرے نے اٹھ کے کہا اینا مدخلی, میرا مدخل کہاں ہے, ٹھکانہ کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا مدخل النار, تیرا مدخل جہنم ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر, سر عرش پر ہے تیری, دل فرش پر ہے تیری نظر, سر عرش پر ہے تیری گزر, بلکہ تیری گزر کیا, وہ عرش ہے ہی تیرا, وہ عرش ہے ہی تیرا, وہ مسند ہے تیری. یا رسول اللہ وہ تیری مسند ہے. دنیا کے کسی کمال رتبے پر فائز بندے کی مسانید ہوتی ہیں, مسندیں ہوتی ہیں. مصطفیٰ کریم کے لیے دنیا کے اندر کوئی مسند ہے ہی کوئی نہیں. رب نے عرش مصطفیٰ کو مسند کے طور پر سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, پیر سید جمال چشتی صاحب. اب اور فرمائیے, توجہ کیجئے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرمائے مسند عرش حق ہے, عرش حق ہے, مسند رفعت, عرش حق ہے, مسند رفعت رسول اللہ کی, اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لاو رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. ہاں بابا فرید رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نور اللہ مرکزہ الشریف ونفعنا اللہ تعالیٰ بوجود فی الدنیا والآخرہ وذکرہ اللہ تعالیٰ بالخیر فی الدنیا والآخرہ ومتعنا اللہ تعالیٰ بوجود فی الدنیا والآخرہ. حضور زہد الانبیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوال آیا, قوالی پڑھ کے جان لگا ہو سکے بچے میرے نکے نکے نے میں نے کچھ عطا فرماؤ. بابے انہوں گٹھلیاں چکیاں 8 کھجوراں دیاں, گٹھلیاں لے کے ہاتھ پڑھ کے پھوک مار کے دے دیتیاں. انہیں کیا گٹھلیاں نل کے ہوئے گا؟ فرمایا کملیاں کھول کے تک, جدوں ہاتھ کھول کے تکیا سونے دیاں گٹھلیاں بڑیاں تھا. آؤ حضرت ابو بکر قوال نے کہا جناب 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 ایک پڑھ کے پھونکا ہے. آپ نے فرمایا مصطفیٰ پیارے کا نام پڑھ کے پھونکا ہے. لاو رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹا, چاند 2 ٹکڑے ہوا, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے ہیں, جنت رسول اللہ کی. نجدی اس نے تجھ کو مولت دی کہ اس عالم میں ہے, کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی. ہم بیکاری وہ کریم, ان کا خدا ان سے وضو, اور نہ کہنا ہی نہیں عادت رسول اللہ کی. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. عرش تو ہے ہی حضور کا, عرش کس کا ہے؟ بات بہت لمبی ہے, چلی جائے گی, باتوں میں سے بات نکل گئی ہے. جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ سمجھیں. حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا
میں نے کہ پتا حضور نے فرمایا مدخلک النار، تو جہنمی ہے. کیا فرمایا؟ تو کیا ہے؟ جہنمی ہے. دوسرے نے کہا میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا تیرا باپ فلاں ہے. ہوں جی تک سکتے ہو مینوں تکیا پیچھا کرے جی اے میرے بازو نو درد. حضور تو ساتھ سی ہوں یہ گل انہوں سمجھان لگا. انہوں گل سمجھانی ضرور ہے کہ کرا تو ساتھ بیٹھے تو ہی سمجھتا. ادھر مجھے پیچھے پیچھے کرنا بھائی، اس کو پیچھے کر لو. ادھر مجھے دیکھنا. جب حضرت عمر فاروق نے یہ حال دیکھا، جب کس نے یہ حال دیکھا تب کے بولو اور اونچا بولو. حضرت عمر فاروق نے دیکھا. آپ نے فرمایا ایک حضور علیہ السلام آئے جلال میں. کس میں آئے؟ جلال میں. حضرت عمر فاروق یوں اٹھے اور تکتے رہو تکتے رہو اٹھ کے نا پیر ہی اٹھے کر لیں. گل یہ سمجھانی سی. حضرت عمر اٹھے اور اٹھنے کے بعد چلو اب حضور نے ٹانگے پہلے ہی اوپر کر لیں. ادھر تو سب تک سکتے ہو تو میں نے تکیا ہے، تک سکتے ہو تو میں نے. ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے ہم اکثر ایسے کرتے ہیں. میں تو بہت زیادہ کرتا ہوں اکثر سنا. کوئی مولوی صاحب نے تو کہا اگر یہ ہندو والا بڑا طریقہ ہے. میں کہا مولوی پڑھے آئیں گے کوئی نہیں. میں نہ ہندو والا بڑا طریقہ ہے. میں مولوی کوئی عقل نو ہاتھ ہمارے پڑھے آئے کہ کوئی نہیں. آخر کیا مطلب ہے؟ میں کہا تو پڑھے ہی نہیں ترمذی نو مسلم نو. کہتے تو پڑھے آؤں تو یہ گل نہ کرے یار. تو صرف اچھے اٹک گیا ہے. صحابہ کرام ہنج ہو جاندے سے. سمجھ میں آئیے بات؟ اب آپ یہ نوٹ کریں ذرا دیکھیں. یہ میں کر کے دکھانے لگا ہوں. میں کوئی حضرت عمر فاروق نہیں ہوں. ان کے کتوں 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 کے کتا ہو جاؤں تب جب وہ قبول کرے. میں حالی آپ سمجھانے کے لیے یہ بات کرنے لگا ہوں. کوئی تشبیہ نہیں ہے. اے حضرت عمر فاروق نے یوں کیا. اے حضور بیٹھے ہو جس طرح ہوں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں تو سا ہوں میں تکوں گے تو تمہیں سمجھ آئے گا. ایجے نہیں آئے گا. جتنا مزہ تمہیں تکن نہ لائے گا نا اتنا سنن نہ بھی نہیں آئے گا. اے یوں ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مجھے دیکھو یار مجھے دیکھو یار. یہ ہاتھ ہیں جے ہاتھ یوں ماتھا زمین پر اور بیٹھ جائیں. اب سمجھ آئیے آپ کو کہ نہیں آئی؟ آئیے کہ نہیں؟ اور فوراً کیا کہا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ. فرمایا ہم راضی ہیں اللہ کے اللہ ہونے سے، اسلام کے دین ہونے سے ہم راضی ہیں، آپ کے اللہ کے محبوب ہونے سے ہم راضی ہیں. یا رسول اللہ سانو کوئی اعتراض ہے ہی نہیں. جی میں تہاڈی مرضی ہوئے ساڈی مرضی. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں صحابہ کرام کا تو عقیدہ یہ تھا. باتوں میں سے بات دور نکل گئی. صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور سب جانتے ہیں. حضور سب اچھا بولو لگے ہاتھوں. ایک بات سنا دوں بخاری کی سنا دوں آپ کو. مزیدار ترین بات ہے. مزیدار ترین بات ہے. مزیدار ترین. حضرت ابو ہریرہ آ گئے مجمع میں بیٹھ گئے. جماعت پوری بیٹھی ہوئی تھی. اتوں ابو ہریرہ آئے بہ گئے. ادھر میرے حل تک ہے جی تو ایک دوسرے نوں اشارے کرو گے گل نہیں کرنی. پھر میں توجہ کرو اے منڈیو سارے تسیں توجہ کریا ہے. بخاری شریف نام ہی یاد رکھا ہے. نام ہی سارے یاد رکھا ہے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضور اوپر سے جلوہ گر ہوئے. یہ سارے تو حاضر ہوئے. حضور تشریف لائے. یہ سارے کیا ہوئے اور حضور نے کیا کیا؟ تشریف آوری حضور کی ہوئی. حضور کی جب تشریف آوری ہوئی تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ پاک نے عرض کی یا رسول اللہ ساڈی حالت تواڈے سامنے ہور ہوندی ہے پچھوں کنڈی ہور. کوئی گل آئی ہے سمجھ کہ جناب سامنے بیٹھے ہوئے تو جناب کے وجود وچوں جڑا نور نکلدا ہے نا اس سانو عاجز کیتے ہوندا ہے. تو جناب سامنے بیٹھے ہوندے تو جناب دی صحبت جڑی ہے نا اساں بڑے نرم سارا کچھ ہوندا ہے. اللہ اللہ بڑی کردے ہاں. جدوں جاندے ہاں اپنی بیویاں نوں ملدے ہاں بچیاں نوں ملدے ہاں ماحول جناب تھوڑا جہا چینج ہوندا ہے تے ساڈے دل وچ کوئی پردے جے آ جاندے نے. سنیا حضور نے فرمایا گل سنو ابو ہریرہ. جماعت پوری انہیں بیٹھی ہوئی. آپ نے فرمایا اگر تمہاری وہی حالت ہوتی جو میرے سامنے ہے, اگر تمہاری وہی حالت ہوتی جو میرے سامنے ہے, فرشتے تمہارے ساتھ ملاقاتیں کرتے پھرتے,
بستروں پر اور گلیوں میں. یہ اللہ کی حکمت ہے. اور سنو، اگر تم میں سے کوئی گناہ کرنا چھوڑ دیتا اور گناہ ہوتا ہی نہ تم سے تو خدا تم سب کو لے جاتا اور ایک ایسی قوم پیدا کرتا جو گناہ بھی کرتی، استغفار بھی کرتی، اور پھر میرا رب ان کی استغفار پر ان کے گناہوں کو بخش دیتا. ایک راز کی گل ہے، آگے چلو. اے گل ہو رہی ہے توجہ ہے نا تھوڑی. ہن اس گل وچ ایک ایتھے گل تے گناہ دی ہو رہی ہے، ثواب دی. ایک دم حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جنت دا مٹیریل کی ہے؟ جنت کا ہن یہ نہیں وہ بتلا رہے، پوچھ رہے کہ جنت میں جانے کا وظیفہ بتلاؤ. ہوش ہے نا سارے دی اسلام بندے تو سانو گھیردے ہی تھے، اے پڑھ لو جنت چ جا. انہیں یہ نہیں پوچھا بھئی جنت وچ تانوں وظیفے دسو جان دے. انہیں عرض کی تھی جنت کا مٹیریل کیا ہے. مٹیریل سمجھے بھلا کیا؟ تھوڑا اچھا بولو. غلط بھی بولے تو کوئی کیڑی ساڈی پنڈی ہے کوئی نہیں. خیر ہے کوئی سب جنگ تھوڑی کرنا آیا، یاری لان آیا تواڈے نال. بہن جی ڈر ڈر کے پاویں غلطی دس رہے ہو. مٹیریل کسے کہندے بھلا؟ اچھا ایس مسجد کا مٹیریل کی گئی ہے جلدی جلدی اٹاں اور اجیے جنیا زندہ اور بجری اور سریا اور سیمنٹ اور ٹائل ملائر نظر پیام نہیں ہے. یہ مٹیریل ہے. عائشہ بس ہے. اور یہ ابو ہریرہ بخاری شریف دی حدیث ہے، مسلم و نسائی وچ بھی موجود. یہ ابو ہریرہ کے بھی پوچھ دے جنت دا اے فرق جے وابی تصابی. وابی کا نظریہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کو خبر ہی کوئی نہیں. صحابی کا نظریہ یہ ہے کہ مٹیریل کی بھی خبر ہے. کوئی گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ مٹیریل کی بھی خبر. اچھا ہوں اگلو حضور فرماؤ یارا کیڑی گل کیتی ہے ابو ہریرہ. ہوں جنت یار ہوں بڑائی فرشتیاں میں نہیں پتا. میں کوئی کول کھلوتا تک دس مٹیریل کیا ہے میرے سامنے کوئی زمین وہ فرشتیاں بنا دیتی، اللہ بنوا دیتی. ہوں آوے گا جبریل، پھر میں عرض کراں گا جبریل نوں کوئی تھوڑا ہی پتا ہے. اس بھی جا کے اگے گل کرنی ہے، سدرا کول جائے گا، پھر جا کے عرض کرے گا، پھر رب حکم دے گا، پھر اگوں آوے گا، پھر میں تن دس دوں. کوئی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھروں سوال ہوا ہے جنت کا مٹیریل کیا ہے. کہاں تم نے کیا کہا؟ جنت کا کیا پوچھا؟ بولا مٹیریل. کہا اچھا سن کر بنیاد سے شروع کروں. کہاں سے شروع کروں؟ فرمایا بنیاد سے بتانا شروع کروں. عرض کی جان قربان بتائیے. فرمایا جنت کی بنیاد کے اندر یاقوت اور زمرد کے روڑے ڈالے گئے ہیں. اور بنیاد پتہ ہے کنو آدھے کڑے نو کنو نی نو نی نو. اچھا اڑے پاسے کڑا آدھے نی آدھے ہو اور نی نو اور نی وچ کے پایا گیا وہی دس سکتا ہے جنہیں سامنے نی رکھی گئی ہو. کوئی سمجھ بھی آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ جنہیں سامنے نی رکھی جائے، نی کے اندر استعمال کیا ہوا ہے وہی بتا سکتا ہے. معلوم بخاری سے ہوا اے جو جنت جنت وابی ہمیں بتاتا ہے نا ادھیت نی والی مصطفیٰ دے سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت مصطفیٰ. تھوڑا سا اور آگے چل پڑتے ہیں اور تھوڑی یہ حدیث بھی پوری کر لوں میں آگے اور بھی بتلاتا ہوں آپ کو. اچھا پھر حضور نے فرمایا وہ کندھا دی دے ساتھ ایک اینٹ لگائی گئی ہے سونے کی اور ایک اینٹ لگائی گئی ہے چاندی کی. ایک اینٹ سونے دی ایک اینٹ اے پہ دستے نے حضور پر نور کندھا، ایک اے پہ دستے نے تے یاقوت تے زمرد نے روڑے، اے دس رہے نے نیاں. پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گارا بتاؤں تجھے کس چیز کا ہے؟ اے تے سیمنٹ سیمنٹ ہوندہ ہے نا. اچھا حضور علیہ السلام نے فرمایا پیور قسم کا زعفران، پیور قسم کا زعفران اور مشک اور عنبر، اسی کا گھڑا بنایا گیا ہے اور اسی کا فرش بچھایا گیا ہے.
سمجھ میں بات آئی ہے؟ تو گویا صحابہ کا یہ نظریہ ہے، صحابہ کو گل پلٹتے نہیں سن پہ تو انہوں کی میں پتہ ہے آج دن تک میں حدیث میں نہیں ملا کہ صحابی نے کچھ جواب پلٹا ہو۔ مثال کے طور پر ایک صحابی ہیں، توجہ جی توجہ، ایک صحابی ہے بڑے بڑے غور کرے تو انہوں کو نسخہ بھی دسن لگا میں جوانی دا طاقتاں دا ذرا دھیان کرے اور حضور دے ذریعے دسن لگا تساں بھی غور کرے جی، یہ بڑا زبردست ہے، بڑھا ہونے دا نسخہ ہے جی، صحیح ہے۔ اچھا صحابی کا نام ہے جی قبیسہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قبیسہ بن، یہ نام ہی تو پہلی بری میرے کو سن سو، قبیسہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئے تو سا اندازہ کر لو کہ میں رٹی ہوئی تقریر نہیں کر رہا۔ قبیسہ بن مخارق، قبیسہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے صحابی رسول نے بڑھے ہو گئے چونکہ اڈیاں کرنے لگا درد، جسم بھی بالکل جناب لٹکنا شروع ہو گیا، تو انہیں پتہ ہے بڑھے بندے دا ماس گوشت لٹکتا ہے۔ کروں نکلیں جناب مدینہ شریف سے دور تھوڑا سا رہتے تھے وادی میں، وہاں سے چلتے چلتے آئے حضور کی برگاہ میں، حضور بیٹھے ہوئے، حضور نے ہنچ کر کے تکیا فرمایا کیوں آئے دس؟ قبیسہ کیوں آئے؟ حضور نے فرمایا کیا وجہ تیرے آنے کی؟ عرض کی اڈیاں کر دیاں درد، گوشت گیا لٹک، میں ہو گیا بڑھا، جناب نے سب کچھ پتہ ہے۔ کوئی توجہ ہے جی؟ اور حضور کو فرمانا میں کوئی یتیم میں کوئی مجنون دینا میرے کو کوئی پھکیاں نے، میں چپ کر کے نماز دستا ہوں، روزہ دستا ہوں، حج دستا ہوں، زکاة جا میں نے اور کچھ نہیں پتا۔ سرکار نے یہ بھی تو جانا ہے فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوبہ جڑا تیرے دروازے تے آ جاوے نا پھر موڑیا نا، جب تیرے دروازے تو مڑ گیا تو میری ربوبیت تے شک پہ جائے گا، جڑا محبوب نو کچھ نہیں دے سکدا اور کن کے دینا سو۔ کوئی سمجھ آئیے؟ انہوں نے کہا جناب قبیسہ بن محارق نے عرض کی جناب میں وہ کوئی دسو، میں نے کوئی نسخہ دسو۔ حضور نے فرمایا نسخہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے تجھے یہ بتاؤں کہ تو جب گھر سے نکلا ہے تو کیا ہوا ہے؟ جب تو گھر سے نکلا ہے، جب تو گھر سے نکلا تھا، جب تو قبیسہ گھر سے نکلا تھا، رستے میں ایک درخت آیا تھا بڑا سارا، کہا آیا تھا، کہا اس سے آگے نکلا تو ایک چٹان تھی، کہا تھی، اس سے تھوڑا آگے آیا تو ایک جھاڑی تھی، کہا یا رسول اللہ تھی، کہا وہ تینوں تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہے تھے۔ حدیث طبرانی میں موجود، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود، ابن عدی نے اس کو الکامل میں نقل کیا ہے، اور استیعاب میں بھی حدیث شریف موجود ہے، اعتدال المیزان، میزان الاعتدال میں بھی یہ حدیث شریف موجود ہے، اور ابن شیبہ نے اس کو مصنف میں بھی نقل کیا ہے، ابن عساکر نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور طبرانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ یہ اتنی مستند مرفوع حدیث ہے۔ جناب نے ارشاد فرمایا وہ تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ اگوں کو ویسا ہی کہہ دیں دے یا رسول اللہ میں ان کے پاس سے گزروں، میں تو کوئی نہیں سنی۔ جناب اتھے بیٹھے سن دے پیسن، وہ وہابی نہیں صحابی تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ ہمارے کان جو نہیں سن سکتے وہ مصطفیٰ سن سکتے ہیں۔ اچھا اب وہ نسخہ سن لیں ذرا سارے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا تو سویرے اٹھ دیا ہی 3 بار پڑھیا کر سبحان اللہ العظیم، پڑھو، پھر ایک بار پڑھو، پھر پڑھو، اے جڑے کھلوتے ہو پڑھ لو تو سمجھ لو پیسہ جوان۔ سبحان اللہ، پھر پڑھیں سبحان اللہ، پھر پڑھیں سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تو انا نہیں ہوئے گا، تجھے نبینا پن تجھ پر طاری نہیں ہوگا، تجھے کوڑ نہیں ہوگا، اور تیسری بات تجھے فالج بھی نہیں ہوگا، فالج بھی اور کوڑ بھی اور نبینا بھی نہیں ہوگا اگر تو روزانہ یہ پڑھ لے گا سبحان اللہ العظیم، پڑھے گا بھی 3 مرتبہ۔ تو میں گفتگو یہ کر رہا تھا کہ حضور کو سب خبر ہے، حضور پر نور کو ساری خبر ہے، اس لیے صحابی پوچھ رہے ہیں کہ یہ حاتم تائی جو ہے یاد ہے کہ کوئی ایتھوں گالی شروع کی تھی، ایتھے ہی مقاماں گے بھی۔ صحابہ کرام کا نظریہ ہے
ہوں تو سارے جناب نظریات ہی عجیب و غریب نے. ہوں تو ادھروں گل سنی تو ادھر دے ہو گئے, ادھروں سنی تو ادھر دے ہو گئے, اتوں اگے سن لی تو اتنے کراچی سے ایک بندہ چلا, رستے میں ڈبے میں ایک مولوی صاحب مل گئے, لڑکانے تک آتے ہوئے وہ اس مولوی کے مطابق اہل حدیث ہو گئے. اتوں جناب اگے شیعہ نال بہ گیا, آگے جناب اس ٹائم رحیم یار خان پہنچا تو وہ شیعہ ہو گیا. اس سے آگے جناب شیعہ اترا تو ایک وہابی بیٹھ گیا. جس ٹائم وہاں سے رحیم یار خان سے جناب گڈی ملتان پہنچی تو وہ وہابی ہو گیا. سبحان تیری قدرت. نہیں سمجھ آئی؟ 2 منٹ کے اندر جو بدلتا پھرے اسٹیشن وہ انسان نہیں ہوتا. صحابہ کا تو نظریہ یہ تھا, انہوں نے کہا روح نکلے تو نکلے, عشق زور کا نہ جاوے. اور ان کے اسی پکا ہونے کی وجہ سے ان کی عظمت بلند ہوئی. ان کی عظمت کیا ہوئی ہے؟ اور اتنی بلند ہوئی ہے کہ روح زمین کا کوئی فرد ان کی عظمت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. اتنی بلند ہوئی ہے ان کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے فرشتے تڑپتے اور بھڑکتے تھے. ایک صحابی جے انہاں دا نام جے معاویہ ابن معاویہ لیسی انصاری. کی نام ہے؟ اے او حضرت معاویہ امیر معاویہ نہیں, یہ اور نے معاویہ ابن معاویہ لیسی انصاری. پھر ایک بار آگو حضور جا رہے سن تبوک دے, کتھے جی جنگ دے, حضور غزوے تے جا رہے سن تبوک دے. یہ بزرگاں نو طبیعت صحیح نہیں سی بزرگاں دی. معاویہ بن معاویہ لیسی انصاری بیمار سا. حضور نے فرمایا چلو لیندے پوچھ چلیے. حضور تر گئے. حضور نے فرمایا ہاں بلیا اسی تے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا میں نے نال لے جائے. حضور فرمایا ٹر تو سکدا کون ہے؟ وہ کوئی میدان وہ شادی دا میدان نہیں, وہ جنگ دا میدان. عرض کی دی یا رسول اللہ چل پاوے نہ سکدا لیکن کم دا بڑا. حضور نے فرمایا کہ کم کرے گا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب دشمن کا کوئی تیر آپ کی طرف آ رہا ہوگا اور کچھ نہیں کر سکتا, سینہ تو آگے کر دوں گا. اور کچھ نہیں کر سکتا, سینہ اپنا آگے کر سکتا ہوں. حضور نے فرمایا بس تو تھی اتھے ہی رک تے اسی آ جاؤں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ. جان لگے انہوں نے اس آجے ہاتھ نپ لیا, حضور دا ہاتھ نپ لیا صحابی نے. معاویہ بن معاویہ لیسی انصاری انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک مہربانی کرو, جاندیاں جاندیاں ہاتھ چھڑن کو نا. حضور فرمایا دس سکے گا. عرض کی دی یا رسول اللہ جدوں میں فوت ہو جانا تے جنازہ میرا ہاتھ پڑا سو. وہ حضور جا رہے ہیں تبوک, وہ ہیں مدینے میں, ہیں نبی بیمار. حضور اگوے نہیں کیا پھر کیویں پوچھاں گے, کہ کران گے, کس طرح کران گے, تو کس طرح ہوئے گا, تو پھر اتھوں آمنا پہے گا. پتہ نہیں سچویشن کی جدی ہونی ہے, دشمن نے گھیریا ہونا ہے, اساں دشمن نال مقابلہ کر دے ہوواں گے, پھر اتنے دوروں کیویں آ کے جنازے شامل ہوواں گے. حضور نے ہاتھ جناب کی نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں جنازہ میں ہی پڑھاؤں گا, نماز جنازہ میں ہی پڑھاؤں. لو میری جان تم پر قربان. حضور تشریف لے گئے. کہاں پر؟ تبوک میں. جنگ زوراں تے شروع ہے. اتکیا جی بیلیو پراو زوراں تے جنگ شروع ہے. صحابہ کرام نے تکیا ایک منجا اڑدا آمدا ہے. کہ اڑدا آمدا ہے چرپائی اڑتی آ رہی. وہ صحابہ کرام نے سمجھا کہ دشمن کی کوئی چال ہے, منجنیق کے ذریعے کوئی شے پھینکی ہے. عرض کی یا رسول اللہ وہ دیکھیے. حضور نے فرمایا کیا؟ کہا وہ کوئی دشمن کی چال ہے, کوئی چیز پھینکی ہے انہوں نے. حضور نے فرمایا نا یہ دشمن کی چال نہیں ہے, یہ رب کا اہتمام ہے. یا رسول اللہ یہ کیسا؟ فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو. دیکھ نہیں رہے ہو؟ آگے آگے جبریل ہے اور پیچھے 70,000 فرشتے ہیں. معاویہ بن معاویہ لیسی انصاری مدینے میں فوت ہو گیا ہے. رب نے فرمایا جبریل 70,000 فرشتے لے جا تو انہوں دی میت چک تو تبوک میں لے جا, میرے محبوب نے جنازے کا وعدہ کر رکھا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. میری جان آپ پر قربان, میرے کلیجے کے ٹکڑوں, میری آنکھوں کے تاروں,
اور پھر وہ نماز جنازہ حضور نے پڑھایا، اور پڑھانے کے بعد صحابی جنگ بچ رہے، 70,000 فرشتوں نے وہ میت اٹھائی، جبریل آگے آگے، 70,000 پیچھے پیچھے۔ تبوک میں نماز جنازہ پڑھوا لینے کے بعد پھر فرشتے مدینے میں لے آئے اور تدفین جبریل امین کی۔ جس کے غلاموں کا یہ حال ہو، اس مصطفیٰ کی عظمت کا نشان کیا ہوگا؟ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، اس طرح صحابہ کرام نے محبت کی ہے۔ دور سے محبت اس طرح ٹھوک بجا کر کرو، اور یہ اعمال سے اعتقاد کو زیادہ ضروری سمجھو۔ جب حضور سے پوچھا گیا کہ وہ جنتی ہے آتم تائی، حضور نے فرمایا نہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ہوں ہے ہی رولا ہے سارا، سن بندے سنا دیں جناب فلانا نیک بڑا، تو تم کیا سمجھتے ہو جنت نیکی پر ملے گی؟ اس کے سردار تو حسن اور حسین ہیں، اور صدیق و عمر ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ من کہول آل الجنہ۔ حضور نے فرمایا حسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ۔ ابو بکر اور عمر جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، اور حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جس جنت پر سرداری مصطفیٰ کی آل اور غلاموں کی ہو، وہ جنت اعمال سے ملے گی یا مصطفیٰ کے عشق سے؟ ہم اعمال کی نفی نہیں کرتے، اعمال اچھے ہونے چاہیے، اور غلام رسول ہوتا ہی وہ ہے اس کا کردار بھی اچھا ہو۔ مگر میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، صرف کردار اچھا ہو، حضور کی محبت نہ ہو، اعمال تمہارے منہ پر مارے جائیں گے، نمازیں تمہارے منہ پر ماری جائیں گی، اور تمہاری تسبیحیں تمہارے منہ پر ماری جائیں گی۔ اور اگر تمہارے دل میں عشق رسول ہوگا تو تمہاری ایک مرتبہ کی تسبیح بھی احد پہاڑ سے بڑی کر دی جائے گی۔ اس فرق کو ضرور سمجھنا چاہیے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ شدید ترین محبت اور حضور علیہ السلام کے ساتھ شدید ترین عشق کرنی چاہیے، اور یہی نظریہ قائم کرنا چاہیے کہ بس جب حضور کے ہو گئے جنت ہماری ہو گئی۔ جنت کس کی ہو گئی؟ مل کر بولیں، جنت کس کی ہو گئی؟ ہماری ہو گئی۔ جب ہم حضور کے ہو گئے تو جنت ہماری ہو گئی۔ یہ آواز تمہیں آ گئی ہے تو تھوڑا بند کر دیو، پھر آدھے گھنٹے بعد کر لینا۔ جے حضور دے ہو گئے تو جنت ہماری ہوگی۔ مل کر بولو، جے حضور کے ہو گئے جنت ہماری ہوگی۔ بلکہ صحابہ کرام تو جنت کے متوالے بھی اس طرح اگر تھے تو صرف اس لیے کہ حضور وہاں ہوں۔ اللہ دی قسم ہے، کوئی اردے چکر وچ صحابی نے جنت نہیں منگی، کسی نہر دے چکر وچ صحابی نے نہیں منگی جنت۔ ایک صحابی نے، انہوں نے نام ہے زیاد بن سکن خیر، کوئی ہو رہا ہے تو انہوں نے پھکی دینی پڑنی نا، یہ پھکی تو بغیر چلتا ہی نہیں مسلمان، تو انہیں پتہ نہیں۔ اچھا، یہ غریب نواز صحابی کا نام ہے زیاد بن سکن، بھی ان کو کہتے ہیں سکن۔ میں سکن پڑھتا ہوں، ویسے ان کا عربی تلفظ میں سکن بھی آتا ہے، لیکن کسی اور کو سکن سن لو تو میں نے غلط نہ پہ سمجھے، یا میرے کو سکن سن لو تو انہوں غلط نہ پہ سمجھے۔ سکن بھی سکن بھی دونوں لفظ آتے ہیں۔ زیاد بن سکن، زیاد بن اور سکن بھی کہا گیا ہے، زیاد بن سکن یا زیاد بن سکن، یہ ہیں صحابی۔ کون ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ۔ ہوں ذرا جاگ کے یہ گل سننی ہے، تقریر ختم میری سننی جاگ کے۔ احد کے میدان میں زیاد بن سکن جا رہے رضی اللہ تعالیٰ، کافر نے ماریا نیزہ، نیزہ لگا تھا، انہیں چھکیا نیزہ، نیزہ گیا وچ پھس، چھکیا کوڑے تو آگے تھلے، انہیں نیزہ مروڑیا، انی اندر پیٹ وچ پھری، آنتاں شانتاں ساریاں وہ نال چمڑ گئیاں، انہیں چھکیا تو آنتاں باہر آ گئی۔ کافر نے انہیں چھوڑ کر آگے کی طرف رخ کیا۔ ایک اور صحابی نے جب دیکھا کہ زیاد بن سکن کی آنتیں باہر ہیں، وہ دوڑتے ہوئے قریب آئے اور انہوں نے کہا پانی، تو آنکھوں سے پانی ٹپک رہا تھا، آنسو، کہنے لگے پانی نہیں جانی، پانی نہیں جان، حضور کی ذات۔ میں نے کسی طریقے نہ حضور تک پہنچا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنتیں اندر ڈالی پیٹ کے اندر، اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، درے یار قدمے یار۔ حضور جلوہ گر ہیں، لڑائی کی ابھی ابتدا تھی احد کی، حضور جلوہ گر ہیں، کھڑے ہوئے، زیاد بن سکن آئے، لٹا دیے۔ حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟
جانتے ہیں حضور نزع کا وقت ہے، روح نکلنے لگی. حضور نے فرمایا کیا چاہیے؟ جنت. تو آنکھوں سے آنسو اور چہرے پر مسکراہٹ، آنکھوں میں تو لبوں پر مسکراہٹ، روتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے کہنے لگے جنت تو آپ نے پہلے ہی دے دی، جنت تو آپ نے. حضور نے فرمایا پھر کیا تجھے چاہیے؟ عرض کی ایک تمنا ہے اگر یار جانے جانا پوری ہو جائے. اور تو سمجھ دسو سارے جڑے بیٹھے ہو اس پنڈ دا نا کی عبداللہ آباد شریف والے ہو، یہ میں نے سمجھاؤ نزع شریف دی حالت ہوئے کہ حالت ہوئے بندے دے کتنے ہوئے روح نکلن والی ہوئے، دماغ کہاں ہوتا ہے؟ نزع کی حالت ہے، روح نکلنے والی ہے. اور زیاد بن سکن پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ حضور کے پوچھنے والے کہا یا رسول اللہ ایک تمنا ہے مگر یہ نہ فرمائیے گا کہ جنت میں پوری کروں گا. ابھی کریں. ایک تمنا ہے یوں نہ فرمائیے گا جنت. حضور فرما دیتے سننا پہ جنت ہے آگے جنت لانا کہا جائے ایتھے دے ایتھے پوری کرن. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، حضور کھلوتے ہوئے تکیا ہوں پھر اسیم تکنا لائے بھی ہے بیٹھے ہوئے میں اتے کر کے پیر دس دے سا. حضور کھلوتے ہوئے زیاد بن سکن لمحہ پہ لیٹے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ لیٹے ہوئے کچھ کھلو سکتے ہی نہیں سر انہوں نے لٹا دیتا گیا آنٹا نکلی ہوئی حالت نظر دی تاریخ. اور حضور سے حضور فرما رہے ہیں 10 کیش ہے انہاں کیا یا رسول اللہ جنت تو سن دے دیتی. حضور فرمایا کوئی اور گل انہاں کیا بھی اے نہ پھر فرمایا جب جنت ملسی ہونی چاہیے. حضور فرمایا ہونی دے وہاں. حضور نے کہ فرمایا ہونے ایتھی دے وہاں. انہاں کہا جناب پھر اپنی نالین شریف لاؤ نہ پیرام. تو میری آخری تمنا یہ ہے جناب جڑی ہے تلی مبارک نہ اینو چٹنا چاہتا ہوں. کوئی سمجھ آئی دے؟ اے صحابہ دا ذوق ہے، اے صحابہ دا کیے ذوق. ان کا ذوق دیکھیں کہ روح نکل رہی ہے تو ذوق یہ ہے کہ آخری وقت بھی تسبیحاں نہ پڑھیں یار کی تلی کے بوسے لینا شروع کر دیں. اور پھر حضور نہیں فرمایا ہوتا یرا کہ کر دیں آخری ویلہ ہے نزع دا ویلہ ہے اے وہ جی گل نہ کر بعد ہی دیکھی جاسی ایتھے تھوڑا جا کلمہ پڑھ لیں. سمجھ بھی آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ اللہ کرے آئے. حضور پر نور نے فرمایا ہوتا بھئی جناب اینج کر لو. حضور نے فرمایا علی پاس تھے. حضور نے فرمایا نال کھول میری. نالین شریف کے لیے فرمایا کھولو. جب کھولی گئی تو حضور نے اپنے قدم کو ایسے پھیرا چونکہ تلی تھلے ہے اٹھے نہیں قدم کو پھیر کے فرمایا لے تیری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے. زیاد بن سکن کے لب حضور کی تلی سے جڑے اور روح پرواز کر گئی. بھائی مجھے ایک مائیہ یاد ہے مائیہ ہے کہ مائیہ ہے بڑا مزیدار. مٹی چڑھ گئی ہے ٹہراں تے مٹی چڑھ گئی ہے ٹہراں تے میں طرز نہ سنا سکتا ہوں جی. مٹی چڑھ گئی ہے ٹہراں تے ڈھول منال ایسا سر رکھتے پیراں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. ان کی حالت یہ ہے جماعت صحابہ کی. کوئی تلی چومتا نظر آتا ہے، کوئی تھوک چاٹتا نظر آتا ہے، کوئی پیشاب مبارک پیتا نظر آتا ہے، کوئی خون پچنے والا نیچے نہ گراتا نظر آتا ہے، کوئی بال مبارک ٹوپی میں رکھتا نظر آتا ہے، کوئی چادر کو درہموں میں خریدتا نظر آتا ہے، کوئی نالین سر پہ رکھتا نظر آتا ہے، کوئی گھوڑے کے بوسے لیتا نظر آتا ہے، کوئی چھڑی کو سر پر اٹھائے نظر آتا ہے. کیوں کہ وہ سمجھ گئے دین سارے کا سارا اس صورت کی محبت کا نام ہے. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید فرید یا فرید. سارے بولو اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید
یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید. یہ محبت کرنے والوں کے قصص تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. تو اعمال ضرور اچھے ہونے چاہیے, اعمال ضرور ہونے چاہیے اچھے, مگر ساتھ عشق رسول کے, مگر ساتھ عشق وہ اعمال کسی کام نہ آئیں گے جن میں حضور کی محبت اور عشق موجود نہ ہوگا, اور وہ گناہ بھی نہیں رہیں گے, وہ گناہ بھی نہیں رہیں گے جس گناہگار کے دل میں عشق رسول ہوگا. اس مرکزی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جاتے جاتے ایک نصیحت عمر میں اضافے کی, ایک نصیحت حضور نے جو فرمائی ہے وہ پیش کر دیتا ہوں, اور اس پر محبوب الہ پاک کی ایک بات پیش کر دیتا ہوں. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انس تم میں سے جو یہ چاہے کہ اس کی عمر لمبی ہو, کون چاہتا ہے؟ یہ گل ساری کون چاہتا ہے؟ بڑھے بڑھے زیادہ چاہتے ہیں. اللہ دی قسم 100 سال دی ہو, اگر 200 سال ورلا سارے چاہتے ہو, سارے بس 12. اچھا سارے چاہتے ہو عمر لمبی ہو. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بندہ وضو پر وضو کرے, کیا کرے, اے جس کو وضو کہتے ہیں, یہ اصل لفظ وضو ہے, وضو پر الوضو علی الوضو. حضور نے فرمایا اس کا مطلب کیا, وضو پر وضو کا کیا مطلب, جو ہی وضو ٹوٹے پھر وضو پاک رہو. حضور نے فرمایا جو بندہ کامل وضو سے رہے گا اور جیسے ہی وضو ٹوٹے پھر وضو کرے گا, اللہ پاک سبحانہ اس کی عمر میں برکت پیدا فرما دے. حضور کے صدقے آپ میں سے کتنے ساتھی ہیں جو وعدہ کرتے ہیں کہ وضو میں رہیں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارادہ ہی کر لو, عمل اللہ توفیق دے وے. ارادہ کرن نال بھی نیکی مل جاتی, ارادہ کرنے والے کو بھی نیکی مل جاتی ہے. موسیٰ پاک نے تختیوں میں پڑھا تھا کہ ایک امت ایسی آنے والی ہے جڑے اجے نیکی کرن گے نہیں, حالی آکھن گے کرنی ہے ایسا. اللہ اس آکھن تے انہاں دی بخشش فرما دے. تو آپ ارادہ کرتے ہیں. اچھا روزی میں برکت کس کس کو چاہیے؟ ان تکو عمر ان تھلے ہاتھ کرو, ان عمر ہو جائے 150 سال تک کھانے نوں ککھ نہ ہوئے. یہ بھی تو مسئلہ ہے نا, بڑھے ہو جاؤ کھانے میں پیسہ ہی کوئی نہیں. ہن جے عمر وچ برکت دا نسخہ جان لیا جے تے روزی میں برکت کا نسخہ بتلا دو. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بندہ اپنے گھر میں داخل ہو اور یوں پڑھے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, پڑھو بلا, سارے پڑھو جی, ایک باری برکت بستے سارے پڑھو جی, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا. سرکار کریم نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر میں یوں پڑھ کر مجھ پر سلام داخل ہوگا اس کی روزی میں قلت نہیں ہوگی, اس کی روزی میں قلت. ان اے نسخے تو اور بھی بتیرے نے, اے دو کافی, دو الحمدللہ. تو جٹ زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں سے بھی زیادہ, چونکہ جٹاں دے عقیدے بہت مضبوط ہونے ساڑھے پھر ادھر ادھر ہو جائیں. میں اپنے مرشد کی برگاہ میں ایک مرتبہ حاضر ہوا, میں نے سنتے کوئی نہیں پڑھی عصر کی 4 پہلے عصر کی. میں نے فرمان لگے سنتا نہیں ہے پڑھیاں, میں کہا غیر موقدہ ہے. فرمانے نے یہی وجہ ہے پردے دی. اچھا پھر انہوں نے کوئی ایک جملہ فرمایا, وہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے, وہ پھر وہ دیتے تو سوتب سری نہ جملے, وہ عشق والا جملہ ہے, چلو کہہ ہی دیتا ہوں. انہوں نے فرمایا سانو سنتا فردا تم ہی اکیلے. آئے دیتے میں کسی سنگی دے علم نہ زور مار دے تاں میں نہیں سنا رہا. انہوں نے فرمایا سانو سنتا فردا تم ہی اکیلے, تم کیڑی گل پہ کردا ہے. چل میرے کلیجے کی ٹکڑی, یہ جڑے جھٹ ٹوٹے نا یہ پکے ہو جاتے ہیں.
لہذا یہ محبوب الہ پاک اور اس طرح کے جو لوگ ہوئے نا، بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ صاحب، غوث پاک، علی بن حتی، بشر حافی، ان زیادہ خلافتاں جٹاں نوں دتیاں کیونکہ یہ پکے ہو گئے. یہ کیا ہو گئے نا غریب نواز؟ وہ ایک مولوی صاحب تقریر کرتے سن نا، تقریر پہ کرتے سن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو جناب، تو پانی تے رکھو، پیر پانی سخت ہو جاتا ہے، دریا کی راہ دے دینا ہے. وہ جٹ غریب ایک کرے جمعہ پڑھن ٹر گیا، اس مولوی صاحب کی تقریر سنی. تقریر سننے تو بعد جناب اس آگیا واہ رے واہ، یہ تو بڑے کم دیاں گلاں مولوی صاحب دستے ہیں. میں روز جنگل جانا ہوں جناب، وچ دریا ہے، 8 آنے دے کے جانا ہوں، 8 آنے واپس دے کے، روپیہ میرا خرچ ہوتا ہے. واہ مولوی تیرے بچے دیندے رہو، تو ایسا نسخہ دسیا ہے، 8 آنے جانے ہیں بچنے، 8 آنے آمنے بچ جانے. جٹ جڑا بندہ سی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاں گا پیر تراں گا تو سیدھا کام ہو جانا ہے، کشتی تو جان چھٹ جائے گی. جنا بڑا پکا سی، ایسی جٹ درب جدری مناصر ینصر سمیع یسمع فتح یفتح، کچھ نہیں آتا تھا. وہ نہیں جانتا تھا تدخرہ جیسے تدخرہ جو ایک شوشنہ یک شوشنہ اتو سے تنہ سیگا کیڑا ہے، یہ ان کو نہیں سی پتا. یہ مولویہ دی خاص میری گل ہے، اسے محسوس کی دعوت میں سمجھ گئے نا. آئے اکثر پوچھتے ہیں اتو سے تنہ سیگا کیڑا ہے، یہ ہر کرتے پوچھتے ہیں. اس طرح کی باتیں کوئی نہیں تھی پتا اس کو. وہ جھٹ سا آدمی تھا، حضور کا غلام، سدھا سادہ. تو وہ جناب گیا اگلے دڑے جناب دریا دی کنارے، اس رکھیا پیر، اس بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ جی کم سدھا ہو گیا. حضرت صاحب جناب جا رہے ہیں رہیں گے دبا کے تکے، وہ تو پانی سے بٹا بنے ہیں. اس آگیا واہ مولوی تیریاں تو نسلہ سلامت رہا، پر تم تو ایسے کم دی گل دس سکی کہ میں تو انجی نکھٹو رہا، جمعہ جاندہ نہ رہا، میں تو بڑی دیر مسیدی پہنچا، میں نے تو پہلے پہنچنا چاہیے دس. اچھا اب جناب وہ جا رہا ہے، وہ خداؤں کوئی مولی صاحب بھی ادھر ہی جانا سی اس روز اللہ دی طرفوں. وہ مولی صاحب نے بھی کہیں ادھر جانا تھا. مولی صاحب جناب پہنچے دریا کے کنارے، تو کیا جنا ایک جاندہ پہ وچ دریا دے، ادھا سفر تحت کر چکے ہے، ادھا باقی ہے، جنا ڈوبدا بھی کوئی نہیں، پیر دے سامنے اٹھے پانی تے لگی جانے. مولی صاحب نے دور سے آواز دی یا ولی اللہ، ٹھہر جاؤ. ادھر انہوں نے آگیا یا ولی، اے اللہ دیا ولی ٹھہرے ہیں. اس نے جب پیچھے آواز سنی کہ کوئی بندے نے مجھے بلایا، تو اس کی نظر پڑی واہ رے یہ تو مولوی صاحب ہے. اب جناب مولوی صاحب دوڑے کہ اس ولی کے پہنچوں، ولی دوڑا کہ مولوی کے پہنچوں. ولی تو سمجھتا تھا کہ یہ میرا گروہ آ گیا ہے، تو گروہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت بڑے ولی ہیں کہ پانی ان کو ڈبو نہیں رہا. اب دونوں جناب وہ ان کے قدموں میں، یہ مولی صاحب نے آپ حضور غریب نواز، بڑائی مرتبہ تو بڑائی مقام تو بڑی شان تو بڑائی کوئی بلند سلسلہ ہے جناب دا. یہ پھر جڑا مرتبہ مقام یہ پھر کیویں حاصل ہو؟ انہاں کہا جناب دی کرپا. مولوی پریشان میری کتوں کرپا؟ انہاں کہا نہیں جناب دی کرپا. انہاں کہا یرا میں گناہگار. انہاں کہا حضور تسا عاجزی کر دے پے، گیم ہی ساری تواڈی ہے. انہاں کہا دس تے صحیح یرا کیویں؟ انہاں کہا جڑا کل جمعہ پڑھایا بسم اللہ دی برکت نہیں جے درسی. انہاں کہا بسم اللہ دی برکت دسی سی. اس آگے بسم اللہ ہی پڑھی ہے، میرا تو پیو بھی فقیر کوئی نہیں سی. اور جو ہی مولی صاحب نے یہ سنا نا، انہوں نے کہا اچھا یہ پھر صاحب ہی پڑھ لے سنجات ہو. یہ سریعہ ہے تو نکلنا بڑا اوکھا ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ایتھو سریعہ نکلنا بڑا. سریعہ پتر آلہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرشد کے پاس گئے نا، انہاں کہا کتے چاہیے دینے میں نے دو. تو آلہ حضرت بریلوی اپنے شیخ الحدیث پترانو پٹا پوا کے نا ہینج ہینج کرا کے لے کے گئے. انہوں نے کہا غریب نواز میرے گھر میں ان سے عمدہ نسل کا کتا اور تھا کوئی نہیں. تجھے دے ایتھوں اے سریعہ نکلے اوہی بندہ ہے آلہ حضرت. عشق محبت، عشق محبت، سارے ہی بول بھو محبت، عشق بس محبت، بس بارہ محبت، عشق بس محبت، آلہ حضرت آلہ عشق محبت، مل کر بولو آلہ. اب میرے کلیجے کی ٹکڑو یہ سریعہ تو نکلا. وہ مولی صاحب نے اوہو ایسا آپ بسم اللہ پڑھ لیں. یہ سٹائل میں سریعہ لگا، یہ سریعہ لسٹائل ہے، یہ ہینجل ہے. اسی آپ بسم اللہ پڑھ لیں جاتا. وہ سا گیا ٹھیک ہے جناب تھوڑی مرضی. وہ جناب پھر اس بسم اللہ پڑھی اٹھ چکیا جنا پکا سی. اللہ والے نہ مکڑا نہ مکڑے دا دل ویکھ دے، جی وہ ویکھن تے بندے دا دل ویکھ دے.
جے اللہ کے بندوں کا یہ حال ہے تو خدا کا عالم کیا ہوگا؟ مولوی صاحب جناب جوں ہی رکھی پڑھی بسم اللہ تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو گڑوں زیادہ گٹھے آسمیوں تھوڑا جا ذکر کرو نا اللہ 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 وہ پچھلے بولو بس لا الہ الا اللہ ذرا کہہ کا مار آسمانی چیزیں مسجد جی سر پیارے آرام آرام میں مسکرایا کرو زور دنا سے ہو میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ جھٹ بوٹ ہوتے ہیں پکے کیا ہوتے ہیں تو تسی اس گل تے پکا رہو گے کہ وضو کرنے لئے روزی عمر وددی رہو گے اے نسخہ کس نے بتلایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نے بتلایا ہے اچھا بولو پھر بولو ہاں وضو کرنے لئے عمر حضرت محبوب اللہ پاک کی بات تو فتن پیش کرنے لگا تو حضرت محبوب اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات نے فرمایا جیڑا بندہ وضو ٹوٹ دیں وضو کر لے سینا 40 دن بعد اس کو زمین کے اندر کی چیزیں نظر آ جائیں یہ بات جب حضرت محبوب اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی نا تو دو بندے بیٹھے ہوئے ان دونوں نے سنی دونوں نے وضو کرنا شروع کیا لیکن ایک نے ادھورا وضو شروع کیا ایک نے کامل جب 40 دن کے بعد دونوں حضرت کی درگاہ سے باہر نکلے تو ایک نے کہا وہ دیکھو نیچے سانپ جا رہا ہے اس نے کہا مجھے تو نظر نہیں آ رہا اس نے کہا زمین نظر آ رہی ہے اس نے کہا مجھے نظر آ رہا ہے اس نے کہا پھر تجھے مبارک ہو محبوب اللہ کی بات تیرے پر کرامت کی صورت میں ظاہر ہو چکی ہے تیرے کامل وضو نے 40 دن کے بعد تجھے وہ نور بخش دیا ہے کہ زمین کے اندر کی چیزیں تجھے نظر آنا شروع ہو انشاءاللہ ہم وضو سے رہیں گے اپنے گھروں میں درود شریف پڑھیں گے ہم اپنے بزرگوں کا ادب و احترام کریں گے ہم گستاخوں سے بچیں گے اپنی اولادوں کو گستاخوں سے بچائیں گے ادب کریں گے ادب والے لوگوں میں بیٹھیں گے اور اپنی بچوں کو اولیاء کا ادب سکھائیں گے اللہ پاک اس مسجد کے بانشین اس مسجد میں حضور غریب نواز آپ کو غریب نواز جتنے بھی تھے تشریف فرماؤ سارے غریب نوازوں تھوڑیاں سلاموں ہوئے تھوڑے تھے دعوت اسلامی والے مٹھے مٹھے کھٹے کھٹے پیارے پیارے بھائیو آپ کو بھی میں آئی لو یو بولتا ہوں اور آپ سلامت رہو آباد رہو جتنے بھی ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہو حضرت قبلہ آپ کو بھی سلوٹ بھی میں کرتا ہوں یہ ساڑھے صوبی صاحب کے چھوٹے بھائی نے انہوں دا خیال رکھا کرو سارے پنڈ ڈالے ان کے جو بڑے بھائی ہیں وہ میرے کلیجے کے ٹکڑے ہیں اور آنکھوں کے تارے ہیں اور اس طرح میں اسے کہیں جانے بھی نہیں ہوتا لیکن آج ان کے ڈیرے پر اس لیے ایک منٹ کے لیے زخم بھی مجھے ہے تھا اس کے باوجود بھی میں حاضر ہوا ہوں اللہ ان کو سلامت رکھے ان کے ساتھ بھی معاونت رکھے یہ حضور غریب نواز کی قدم بوسی اس کے بعد بھی کوشش کیجئے گا تکلیف نہ ہو بس ٹھیک ہے چرنج کر لینے تکلیف نہ ہو آپ انہیں جانتے ہیں سارے آگو اور آگو جا فرید پور شریف استان عالیہ حضور فنا فی الرسول حضور خواجہ خواجگان قطب الاقطاب کامل فی العشق حضور خواجہ ثنائی محمد چشتی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور اللہ مرکد آپ کے لخت جگر نور نظر ہیں اور میری زندگی میں پوری جتنی زندگی گزری ہے اس ساری زندگی کا میری کا ایک نچوڑ ہے میری تحقیق کا اور میری تلاش کا اور میری بسیار دور اندیشی کا اور جہاں باشی کا اور جہاں اندیشی کا ایک نچوڑ ہے اور وہ حضور خواجہ کی صورت میں ہے حضور خواجہ اس خطے کے لوگ اس قدر خوش نصیب ہیں جس کی انتہا کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ میں یہاں بیان کرنا شروع کروں تو حضرت بھی خوش نہیں ہوں گے کیونکہ میں نے کیوں اس لیے میں حضرت ہی کی خوشی کی ملوز خاطر رکھتے ہوئے وہ باتیں نہیں کرتا ہوں بس صرف اتنا اشارہ کافی ہے کہ اس دور میں تصویر بابا فرید الدین ہے وہ سمجھ آئیے غلطی کے کون آپ اس خطے میں حضور غریب نواز کو میں زبردستی التجان لے کر آیا ہوں آستان شریف پر میں رات کو حاضر ہوا وہاں کی حضوری میرے لیے باقاعدہ وہاں کی حضوری تھی میرے لیے
ایک حاضری ہے، حاضری والی حضوری ہے، ایک حضوری ہے، وہ سبب حضوری تھا۔ میں حاضر ہوا، آپ غریب نواز کی برگاہ میں التجا پیش کی، آپ نے کرم نوازی، کمال شفقت فرماتے ہوئے، اعلیٰ ظرفی سے کام لیتے ہوئے اور بندہ پروری سے اور ہیچوں کو نوازنے کی نیت سے آپ میری معیت میں میرے پر کرم کرتے ہوئے میرے ساتھ یہاں تشریف فرما ہوئے، جلوہ گر ہوئے، میری آنکھوں کو بھی مبرد فرمایا اور آپ کے صدور کو بھی مبرد فرمایا۔ اللہ سبحانہ آپ کی نسبت کو سلامت رکھے، یعنی ہمیں جو ان سے نسبت ہے اسے سلامت رکھے، اور آپ یہاں قریب قریب کے لوگوں کو یہ ضرور چاہیے کہ ہفتے میں مہینے میں جا کر دیدار کریا کرو، اے لمیاں نہ لایا کرو، یہ کر دیو وہ کر دیو تویز دے دیو فلان، کدے سمجھ آ جاوے تو ایک نظر بازی کاف ہے، بس سمجھ میں آ رہی ہے نہیں، خالی اس صورت کو دیکھ لینا ہی، صورت کو عاشقوں کے لیے بس ہے، صورت دیکھنے اے جڑے صحابی نے یہ دعا کران نال حضور کو صحابی ہوئے یا حضور نو تکن نال ہوئے؟ بولو، حضور کو دیکھنے سے رویت بڑی شے ہے، رویت بڑی چیز ہے، رویت بہت بڑی چیز ہے۔ اور پائی صبر کر جاؤ، تھوڑی دیر ہو فراز تقریر کر رہا ہوں میں، اچھا سمجھ آئیے کو نہیں آئی؟ اب میں سیدھا سادہ بندہ میں منافقتہ نہیں ہوندی ہیں، سیدھا جب میرا انداز ہے، غریب نواز دی استان شریف دی فرید پور شریف یہاں قریب ہے، اے جڑے میرے سنگی نے نا یہ دوسرا سارے جڑے غربی تھے ہیں نہیں، انہوں نے بھی نہ لے کے استانے تھے، میرا بچہ پوچھیا کرو استانے شریف ابھی عرس 22 جولائی کو عرس شریف بھی ہفتے کو دن 11 بجے ہے نا، تو وہاں بھی آپ سارے حضرات تشریف نہ لائیں، بندے دے پتر بن گئے، انہوں نے سدھی سدھی گل ہے تشریف کا، کیوں تشریف تو یہ لائے حاضری دینا ہو، ہاں کیا دینا؟ میری مت ماری ہوئی سی، میں نو بھی صحیح کیتا گیا ہے، میں نو صحیح کیتا گیا ہے، میں اتنا صحیح کو نہ سا پہلے اے الٹ پلٹ الٹیاں گلہ ہے۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے کسی گرو کے سامنے یہ کہہ دیا، آپ مدینہ شریف میں کب تشریف لائے؟ اس گرو نے تو میری تو سر تو لے کے پیر تک پریٹ کر دیتے، شام پریٹ۔ انہوں نے کہا کتنا سال ہو گیا تجھے میری تربیت؟ میں نے کہا کوئی 3 سال۔ انہوں نے کہا بے غیرت تینوں سمجھ نہیں آئی گل کرنے دی، کننوں میں ہاتھ لایا۔ میں کہا دس تو صحیح میرے کو قصور کیڑا ہویا؟ انہوں نے کہا یہاں کوئی تشریف نہیں لاتا مدینے میں، یہاں سارے حاضر ہوتے ہیں، مدینے والا تشریف لے جاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ اے دوسرا سارے ہوتے حاضر ہوئے، تو انہوں تو دو میں کہنا پہ تسی تشریف لے آوے، میں تو اڈے نال دا وہاں ساں گناہگار لوگ کیا یہ اولو العظم لوگ نے، پاک لوگ نے، تو پاکاں نال جدوں پلیتاں دی نسبت ہوندی ہے تو پلیت پاک ہو جانے۔ کدے تو سب تکیاں نے نالیاں، نکیاں نالیاں، یہ وانیاں، یہ جدوں کسی نہر چ ڈگ جاننا، اے جڑے پگڑیاں والے میرے بھرا علماء میرے نال دے بیٹھے ہوئے ہو، میرے پیٹی بھرا، تساں دسو وہ جدوں وانی ڈہ جاوے وچ نہر دے پلیت رہندی ہے؟ آپ نور العزاء اٹھا کر دیکھیں، آپ نور الانوار اٹھا کر دیکھیں، آپ کنز الدقائق اٹھا کر دیکھیں، بحر الرائق اٹھا کر دیکھیں، در مختار اٹھا کر دیکھیں، رد المختار اٹھا کر دیکھیں، ان ساری کتب کے اندر کنز شریف سمیت یہ مسئلہ روزے روشن کی طرح اذان عذر من الشمس ہے کہ جب وانی گرتی ہے کسی نہر میں تو وہ وانی نہیں رہتی، نہر بن جاتی ہے۔ جب تم وہاں حاضر ہو جاؤ گے تم نہیں رہو گے، خدا کے محبوب بن جاؤ گے۔ بس فی امان اللہ و رسولہ، کوئی غلطی ہوئے معاف کر دینا، تو باقی ساری گلنا قبول کر لینا، اور تھوڑی جی مہربانی سارے مطلق السلام علیکم۔ اے موڈا میرا کدے قمیض لا کے دساں تو زخمی زیادہ ہے۔ مصطفیٰ جانت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جی روحانی گھڑی چمکاتا ہے باقا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکاتا ہے باقا چاند، اس دن نفرو
ذات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا غفور الرحیم رحم فرما